یوم جس دن لا ینفع نہ فائدہ دے گا مال مال ولا بنون اور نہ بیٹے. اب یہاں پر قیامت کے دن کی حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے فائدہ دیں گے. یہاں پر اگر آپ مالن دیکھیں تو تنوین کے ساتھ ہے، یعنی نکرہ ہے، کسی بھی قسم کا مال کام نہیں آئے گا. ولا بنون اور نہ بیٹے. الا من اتی اللہ مگر جو آئے گا اللہ کے پاس بقلب سلیم ساتھ سلامت دل کے. یہ ریکوائرڈ سٹیٹس ہے جو چاہیے، جو مطلوبہ حیثیت ہے دل کی وہ چاہیے بقلب سلیم، سلامت دل چاہیے. اللہ تعالیٰ بندے کا ظاہری سٹیٹس نہیں دیکھتے کہ کون کتنا مالدار ہے، کون دنیا میں کتنا کامیاب ہوا. اللہ ظاہری حالت کو نظر انداز کر کے اندر کی حالت کو دیکھے گا. جیسا کہ مسلم کی روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو دل ہی وہ عضو ہے جس کی کارکردگی دیکھی جائے گی. اب اس قلب سلیم سے مراد کیا ہے؟ قلب سلیم سے مراد بے عیب دل ہے، اللہ کی نافرمانی اور برے خیالات سے پاک دل، ہر دلی بیماری سے پاک دل، یعنی منافقت، بدگمانی، حسد، شرک، کفر، جہالت، بدعت، ان سب سے پاک دل. یہ دلی بیماریاں ہیں جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. دلی بیماریوں میں سب سے پہلی دلی بیماری کفر و شرک، پھر منافقت، بدگمانی دل کی بیماری ہے، حسد، بغض، جہالت، اخلاقی برائیوں سے پاک دل. اس سے مراد ایسا دل بھی ہے جس کو تڑپ لگ جائے، ایسا دل جس کو تڑپ لگ جائے اللہ کی محبت کے حصول کی، کہ اللہ کی محبت مل جائے، آخرت کی ایسی فکر اور غم کہ وہ اس کو بیٹھنے نہ دے. تڑپتا ہوا دل، قلب سلیم سے مراد تڑپتا ہوا دل، اس کو اللہ کی محبت چاہیے، آخرت کی اس کو فکر لگ گئی ہے، غم لگ گیا ہے. قلب سلیم سے مراد اپنے آپ میں متحرک دل، سیلف موٹیویٹڈ ہارٹ، اپنے آپ میں متحرک دل. کسی کو کہنا نہیں پڑتا کہ جاؤ نماز پڑھ لو، جاؤ یہ کر لو، خود اپنے آپ میں ہر نیکی کو کرنے کے لیے متحرک دل. ابو عثمان کہتے ہیں کہ قلب سلیم سے مراد سنت پر مطمئن اور بدعت سے سالم دل ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قلب سلیم وہ دل ہے جو یہ جانتا ہے کہ اللہ حق ہے، آخرت آنے والی ہے اور اللہ ان کو ضرور اٹھائے گا جو قبروں میں ہے. قلب مومن مراد ہے. اگر اس کو ہم بالکل مختصر کر دیں، مومن کا دل مراد ہے، صحت مند دل مراد ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ یہ وہ دل ہے جس میں اللہ کی محبت ہر چیز پر غالب ہے. دنیا کے مال و متاع اور دنیا کی محبت سے پاک دل، یہ ساری مرادیں قلب سلیم کی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سلامت دل کے ساتھ آئے گا وہی کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا. جب ہم اس دل کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ انسان کے جسم میں وہ عضو ہے جو سب سے پہلے بنتا ہے. ماں کے پیٹ میں جب بچہ ٹھہرتا ہے جو سب سے پہلا عضو بنتا ہے وہ دل ہے، اور یہ تب ہی سے کام کرتا ہے اور تب تک کرتا ہے
جب تک انسان مر نہیں جاتا تب تک یہ دل کام کرتا رہتا ہے. اسی لیے اگر دل صحیح ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر دل ٹھیک نہیں تو کچھ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر ہم اس دل کے لفظ کو پورے انسان کے لیے ظاہر کرنے کے معنوں میں دیں تو بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ دل مرکز ہے. دل مرکز ہے، اسی لیے اگر ہم صرف دل کا لفظ کہتے ہیں تو وہ پورے انسان کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. ہم مثلاً کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں اس کا دل بڑا اچھا ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ انسان بڑا اچھا ہے. اس کا دل بڑا تنگ ہے، پوری شخصیت کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے. دل مرکز ہے. ہر عمل کی پیداوار یہیں سے ہوتی ہے. سارے ارادے، سارے عزائم کی ابتدا بھی یہیں سے ہوتی ہے، دل سے ہی ہوتی ہے. اور اگر دل اور نیت ساتھ ساتھ نہ ہو تو بڑی بڑی عبادتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں. مثلا بظاہر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا دل نماز میں نہیں ہے، بتائیے اس کی نماز کا اس کو فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں. دل کہیں اور ہے، پڑھ نماز رہا ہے. تو دل کی جمعیت بہت معنی رکھتی ہے. اب اس دل کو صحیح رکھنے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا اس دل کو صحیح رکھنے کے لیے، سلامت رکھنے کے لیے؟ دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اس دل کی صحت کے لیے کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا. یہ دو چیزیں کثرت سے کریں گے تو دل کی صحت برقرار رہے گی. قرآن کو بہت زیادہ پڑھیں اور اپنی موت کو بہت زیادہ یاد کریں. مثلا اس کی مثال یوں لے لیجئے، ہم اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے ابھی ظہر کی نماز پڑھیں گے. آپ بتائیے نماز میں کیسی کوالٹی ہوگی؟ آپ اس کلاس کو، میں اس کلاس کو یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں اگلی کلاس ملے گی نہیں ملے گی، ہم لیں گے تو ہمارا کلاس کو لینا کتنا کوالٹی بیسڈ ہو جائے گا. اپنے ہر عمل کو آخری عمل سمجھتے ہوئے کریں گے تو عمل میں خوبی آئے گی. اس سے دل صحت مند رہتا ہے، دل زندہ رہتا ہے. بسا اوقات آپ دیکھیں کہ دل اداس ہو جاتا ہے. ہم قرآن پڑھنے والوں کا بھی دل اداس ہو جاتا ہے. کبھی آپ نے اس چیز کو محسوس کیا؟ واقعی دل اداس ہو جاتا ہے اور کوئی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. یہ کیا وجہ ہے؟ سب کچھ تو ٹھیک ہوتا ہے، آس پاس گھر والے بھی ٹھیک ہوتے ہیں، سب کچھ گھر میں ٹھیک ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل اداس ہوتا ہے. وجہ ایمان کا لیول کم ہو رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اندر ایک بے چینی ہوتی ہے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے آخر ہمیں بے چینی کس چیز کی ہے. اس وقت فوراً سے قرآن پڑھنا شروع کر دے. کہیں سے بھی آپ دیکھیں گے افاقہ ہوگا. آپ نماز پڑھنے بیٹھ جائیں، آپ کوئی ذکر کرنے بیٹھ جائیں، آپ دیکھیں دل کی حالت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کے ذکر میں. لوگ کہیں اور سکون تلاش کرتے ہیں لیکن دل کا سکون ہے ہی اللہ کے ذکر میں. اور دین کا کام کرنے کے لیے تو لازمی قلب سلیم چاہیے. جہاں عقل سلیم چاہیے نا، جہاں سلامت عقل چاہیے وہاں قلب سلیم بھی چاہیے، وہاں درست محبت بھی چاہیے. اگر میں اور آپ دین کا کام اچھے سے کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قلب سلیم کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. جس دل میں شرک ہو، جس دل میں بدعت ہو، وہ توحید کی دعوت کیسے دے گا؟ جس دل میں بغض ہو، جس دل میں حسد ہو، منافقت ہو، کیسے دین کا کام ہوگا؟ جب تک کہ اللہ کی محبت نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، قرآن کی محبت نہ ہو، ایسا دل کیسے دین کا کام کرے گا؟ پھر کیوں؟ پوری شخصیت کو ظاہر کرنے والا عضو دل ہی ہے. اگر ہمارا دل کسی بات پر راضی ہو جائے وہ کام ہم بہت اچھے سے کر لیتے ہیں. جیسے قلب سلیم کے بارے میں ہم نے پڑھا، میں نے آپ سے ایک اور بات کا ذکر کیا، عقل سلیم. عقل سلیم سے دین کا درست علم و فہم آتا ہے. اس کو جذب کرنے کے لیے قلب سلیم چاہیے، اس کو ایبزارب کرنے کے لیے قلب سلیم چاہیے، اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے حب سلیم چاہیے، یعنی درست محبت چاہیے، سلامت محبت چاہیے. ان تینوں کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں کہ
ہمارا دل تڑپتا ہے، اس چیز کو آپ سب محسوس کرتے ہوں گے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے ہمارا دل تڑپتا ہے کہ یہ بھی دین کی طرف آ جائے. جو قرآن کی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے اللہ ان کو بھی دے دے. یا کبھی ہم نیکی کا کوئی موقع چھوٹتا دیکھتے ہیں تو بھی دل تڑپتا ہے. جو چیز ہم خود کر رہے ہوتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے گھر والے بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوں، جن سے بھی ہمیں بہت زیادہ محبت ہے. اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں آپ ان کو دین کا پیغام پہنچاتے ہیں وہاں ضروری ہے صلاۃ الحاجات پڑھیں. میں نے آپ کو سلامت دل میں ایک مراد تڑپتا ہوا دل بھی بتایا تھا نا، جس کو تڑپ لگتی ہے کہ مجھے بھی اللہ کی محبت ملے اور وہ تڑپتا ہے اور لوگوں کے لیے بھی. تو ضروری ہے کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے صلاۃ الحاجات کے ذریعے اللہ سے ہدایت مانگیں. پھر صلاۃ التوبہ بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہماری ہی کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جس کا رزلٹ ہم اولاد کی نافرمانی کی صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اپنے گناہوں کی معافی بھی اللہ کے حضور مانگنی چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. جہاں صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے وہاں کثرت سے استغفار بھی کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ نسلوں میں ایمان چلے گا. لیکن کہیں ہماری تڑپ میں ہی کمی ہوتی ہے کہ ہم اس طریقے پر اللہ کے آگے اپنی بات کو نہیں رکھ رہے ہوتے جیسے کہ رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو واضح طور پہ بتا دیا کہ کل قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئے گا. ہاں کام آئے گا تو قلب سلیم کام آئے گا، جس کے پاس سلامت دل ہوگا. پھر فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب لے آئی جائے گی جنت، للمتقین تقوی والوں کے لیے. یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے ازلفت، اس کا روٹ ورڈ ہے زا لام فا، زلف سے نکلا ہے. چہرے کے قریب ترین بالوں کی لٹ کو زلف کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں چاہتے تو قریب کا لفظ بھی استعمال کر سکتے تھے، قرآن پاک میں قریب کا لفظ بھی آیا ہے، لیکن اللہ نے کیا خوب لفظ چنا ہے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، اور کھول دی جائے گی جہنم، للغاوین، گمراہوں کے لیے. وَبُرِّزَت کا جو لفظ ہے با را زا سے نکلا ہے. یہ لفظ آپ نے مبارزت کی شکل میں پڑھا ہے. پہلے مبارزت کہتے ہیں پہلوان کے ساتھ مقابلہ. جب جنگ کی ابتدا ہوتی ہے 1-to-1 بیسس پر، انفرادی طور پر، تو اس کو بھی مبارزت کہا جاتا ہے. تو یہ جہنم جو ہے کھول دی جائے گی گمراہوں کے لیے. وقیل لہم، اور کہا جائے گا ان کو، اینما کنتم تعبدون، کہاں ہیں جو تھے تم عبادت کرتے، کہاں ہے وہ معبودان باطل، من دون اللہ، اللہ کے سوا، هل ینصرونکم، کیا وہ مدد کرتے ہیں تمہاری، او ینتصرون، یا اپنی مدد کر رہے ہیں، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے، اور چھوڑو تمہاری مدد کو، کیا وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا، تو وہ اوندھے منہ گرائے جائیں گے اس میں، ہم وہ یعنی معبود. اللہ ان معبودوں کو، ان گمراہ کرنے والوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرائے گا. کبو کیبو جو ہے یہ ربائی ہے، کاف با الٹا کر کے گرانا، اوندھے منہ گرانا، اس طرح گرانا کہ سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوں. اور یہ تب ہوگا جب وہ پل صراط پار کر رہے ہوں گے. فیہا، اس میں، کس میں، جہنم میں، ہم وہ یعنی معبودان، وہ گرائے جائیں گے. والغاوون، اور بہکے ہوئے لوگ بھی. جہاں معبودان کو الٹے منہ گرایا جائے گا، اوندھے منہ گرایا جائے گا، وہاں ان بہکے ہوئے لوگوں کو بھی، جو گمراہ ہوئے ان کو بھی اوندھے منہ گرایا جائے گا. گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے دونوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرایا جائے گا.
وجنود ابلیسا اور لشکر ابلیس کے اجمعون سارے کے سارے قالوا وہ کہیں گے وہم حالانکہ وہ فیہا اس میں یختصمون جھگڑ رہے ہوں گے. جہنمیوں کا جھگڑا یہی ہوگا کہ وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہوں گے. تاللہ قسم اللہ کی ان کننا بے شک تھے ہم لفی ضلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں. اب قبول کریں گے کہ ہم کھلی گمراہی میں تھے. اب قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اذ جب نسویکم ہم برابر کر رہے تھے تم کو یعنی ابلیس کو یا کسی معبود کو یا کسی بت کو یا اپنے نفس کو کسی دوست کو کسی گھر والے کو ہم برابر کر رہے تھے برب العالمین ساتھ رب العالمین کے. ہم اس وقت بہت کھلی گمراہی میں تھے جب ہم اللہ کے برابر تم کو کر رہے تھے یعنی ابلیس کو کر رہے تھے یا اپنے کسی دوست کو کر رہے تھے یا اپنے کسی گھر والے کو کر رہے تھے یا اپنے نفس کو یا کسی بت کو یا کسی معبود کو. کتنا ہم کھلی گمراہی میں تھے. وما اضلنا اور نہیں گمراہ کیا ہم کو الا المجرمون مگر مجرموں نے. ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا. فما لنا تو نہیں ہمارے لیے من شافعین سفارشیوں میں سے کوئی. اب تو کوئی سفارش نہیں ہے. ولا صدیق اور نہ کوئی دوست حمیم جو سچا ہو. کوئی دلی دوست بھی نہیں ہے, کوئی سچا دوست بھی نہیں ہے. صدیق جو ہے یہ اپنے آپ میں سچے دوست کا معنی دے رہا ہے, لیکن حمیم یہ ایسے سچے دوست کو کہا جا رہا ہے جس کی یہ صفت ہے حمیم گرم جوش دوست. ایسے دوست کو کہتے ہیں جو گرم جوش ہو. اس میں سیاہ کا معنی بھی آتا ہے حمیم میں, ایسا دوست جو ہماری تکلیف کو دیکھ کر سیاہ پڑ جائے, اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے. اور تیسرا معنی قریبی دوست بھی کیا گیا, کلوز فرینڈ, بہت قریبی دوست. تو نہ کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی سچا دوست. فلو پس اگر انا بے شک لنا ہمارے لیے کرتن ایک بار پلٹنا ہوتا فنکون من المؤمنین تو اب ہم مومن بن کر دکھائیں گے. اللہ ایک چانس اور دے دے, اور یہ بھی ممکن نہ ہوگا. ان فی ذالک یقیناً اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے. حضرت ابراہیم کے اس واقعے میں ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین اور نہیں ہے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے. وان ربک اور بے شک رب آپ کا لہو العزیز البتہ وہ زبردست ہے. اس سرکش قوم کے لیے زبردست ثابت ہوا اللہ تعالیٰ, نمرود کے لیے اور اس کے درباریوں کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جتنے بھی سرکش لوگ تھے سبھی کے لیے اللہ العزیز ہے اور الرحیم رحم فرمانے والا بھی ہے. حضرت ابراہیم کے لیے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کے لیے جن میں لوط علیہ السلام بھی تھے اور حضرت سارہ بھی تھیں, اور جو بھی ایمان لایا ان پر ان سب پر اللہ رحم فرمانے والا ہے. تو ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. جی تو یہ لیسن ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.